السلام علیکم، بلاگ وتھ پیا کی طرف سے آج حاضر خدمت ہوں۔ اور سنائیں سارے کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ اصل میں ابھی دوپہر یہ 1:30 بج رہا ہے تقریباً۔ روٹی بنا رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں دوپہر کا ٹائم۔ ہمارے ہاں جو ہے کھانا جو ہے 1 یا 1:30 بجے تک کھا لیا جاتا ہے۔ تو اصل میں کل امی نے جو ہے کڑی بنائی تھی، تو وہ کڑی جو ہے وہ کل تو سب نے مزے لے کر کھا لی، لیکن آج سب کے نخرے آ رہے ہیں اور ہے نا کوئی کڑی کھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اصل میں امی نے کڑی بنائی تھی تو اس میں جو ہے ہلدی وغیرہ نا وہ نہیں ڈالی۔ ہلدی عین وقت پہ پتہ چلا ہلدی ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ تو نا اب ہلدی کے بغیر تو سالن میں وہ کلر وغیرہ آتا ہی نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں دیکھ کر کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو اب فریش تو سب نے کھا لی، لیکن وہ ابھی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی تو امی نے کہا کہ کچھ نہیں پکانا ہے، یہ کڑی پڑی ہے یہی کھائیں گے۔ پر کسی نے کھائی ہی نہیں کڑی، لیکن میں نے پھر بھی روٹی بنا لی۔ میں نے کہا کہ جو ہے نا انہیں بھوک لگے گی تو یہ کھا لیں گے۔ ہاں اصل میں اگر سالن پڑا ہو نا تو امی بنانے نہیں دیتی سالن۔ ہماری امی کہتی کہ ایسے یہ لوگ رزق ضائع کرتے ہیں، یہ سالن ختم ہوگا پھر اور بنے گا۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا میں روٹی بنا دیتی ہوں اور یہ لوگ ہے نا خود ہی ہے نا بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ پر ابھی میں روٹی بنا ہی رہی تھی تو نا میری جو بڑی بھابھی ہیں وہ نیچے والے پورشن میں رہتی ہے، وہ آ گئی، انہوں نے کھچڑی بنائی تھی تو وہ دیکھ کر چلی کہ یہ کھچڑی ہے نا یہ لے لیں۔ تو یہ کھچڑی دے کر گئی تھی، تو اس میں سے جو ہے چھوٹے بھائی نے اور بڑے بھائی نے، دونوں بھائیوں نے کھچڑی کھائی، میں نے بھی کھچڑی کھائی، میری سسٹر نے بھی کھچڑی کھائی۔ میں نے کہا پھر بھی یہ میں تھوڑی سی روٹی بنا لیتی ہوں تو نا انہیں بھوک لگے گی دوبارہ، کیونکہ چاول کھا کر پھر بھی بھوک لگتی ہے۔ تو میں نے کہا خود ہی پھر بھوک لگے گی تو کھا لیں گے روٹی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کھانا تو ویسے ان سب نے کھا لیا تھا، پھر بھی میں نے احتیاطاً تھوڑی سی روٹی بنا کر رکھ دی تھی۔ آج میں کام وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ کو دکھاؤں گی، میرے کچھ کپڑے ہیں، کچھ میری سسٹرس وغیرہ نے مجھے گفٹ کیے تھے، بلکہ زیادہ تر میری جو سسٹرس وغیرہ ہیں وہی گفٹ کرتی ہیں مجھے کپڑے وغیرہ، اور کچھ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں۔ کھانا تو تقریباً بن چکا ہے، روٹی بھی میں نے بنا لی، بس یہ کچھ برتن ہے، یہ میں کر کے تھوڑا کام کمپلیٹ کر کے پھر میں آج آپ کو دکھاؤں گی اپنے کچھ ڈریس وغیرہ۔ میں نے ویڈیوز وغیرہ تو بنا لی تھی، پر یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں یہ اور اس سارے پروسیس میں مجھے اکثر ٹائم لگ جاتا ہے۔
اس لیے میری اکثر ویڈیو لیٹ ہی اپلوڈ ہوتی ہیں، کیونکہ گھر کے کام اور یہ وہ ان سب سے فارغ ہوتے ہوتے مجھے تقریباً یہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ میں نے جو ہے شام کو سبزی لے کر آئی تھی، میرے بھائی اور میری سسٹر گئے تھے مارکیٹ، تو وہ سبزی لے کر آئی تھی، تو میں نے شام میں سبزی وغیرہ کاٹنے لگ گئی تھی۔ سبزی کاٹتے کاٹتے اتنا ٹائم ہو گیا کہ نا میں ویڈیو یہ اپلوڈ ہی نہیں کر سکی۔ تو شام کا کھانا میرا ذرا لیٹ ہی بنا تھا، سبزی کاٹتے سالن بناتے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تھا۔ آلو پالک بنایا تھا، تو اور میں نے آلو پالک بنایا تھا، اور جو میری بڑی بھابھی ہیں اور انہوں نے چکن بنایا تھا۔ کچھ کچن میں مسالے وغیرہ ختم ہوئے ہیں، وہ میں نے امی کو لسٹ بنا کر دی تھی کہ بھئی یہ کچھ مسالے ہیں، یہ لے کر آئیں۔ بلکہ میری تو امی بھائیوں وغیرہ سے منگوا لیتی ہیں، تو بھائیوں کو تو یہ نہیں پتہ کہ ثابت دھنیا کیا ہوتا ہے، تو میں نے امی سے کہا تھا کہ آپ مجھے نا پیسے دے دیا کریں، میں خود مسالے لے آیا کروں، کیونکہ کھانا بنانا یہ سارا کچن کا یہ مجھے ہی کرنا ہوتا ہے، تو لڑکوں کو کیا پتہ کہ کون سا مسالہ کیا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اکثر نا پرابلم ہوتی ہے۔ کام تقریباً میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ میرے ڈریسز ہیں جو میں دکھانا چاہ رہی تھی، کافی دنوں سے میرا ارادہ تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، پر آج میں نے کہا کہ میں بناتی ہوں ویڈیوز پہ۔ میٹھی عید پہ جو ہے ہم لوگوں نے نا کپڑے وغیرہ کی جو شاپنگ امی کراتی ہیں، امی کپڑے وغیرہ لیتی ہیں عید پہ، ہم لوگوں کے لیے بنواتی ہے، ہم بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے۔ تو اس بار نا وہ نہیں بنا سکے ہم لوگ، کیونکہ ہمارے جو ہے چھت پہ کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ نا امی نے ہمیں عید پہ نا خاص پر جو کپڑے بنوا کر دیتی ہیں وہ بنا کر نہیں دیے۔ تو یہ کچھ کپڑے تھے جو میری سسٹرز وغیرہ نے دیے، کچھ میری کراچی میں سسٹر رہتی ہیں، وہ جب بھی اسلام آباد آتی ہے تو وہ اس طرح کے کپڑے سوٹس وغیرہ لے کر آتی ہیں، تو ہم لوگوں نے گھروں سے ہی کپڑے نکال کے ادھر ادھر سے اس طرح گھر میں سلائی وغیرہ کروا کر وہ عید پہ پہنے تھے، کیونکہ چھت پہ ہمارے کام ہو رہا تھا، اس وجہ سے ہماری کوئی عید کی کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں ہوئی۔ یہ میں نے گھر سے سوٹ نکالا تھا، یہ میں نے میٹھی عید پہ بنوایا تھا، یہ ملٹی اورنج کلر کا سوٹ ہے میرا، پر یہ میں نے پہنا نہیں۔ دو سوٹ میں نے بنوائے تھے، ایک براؤن کلر کا اور ایک یہ ملٹی کلر کا، اس کے اوپر دھاگے کی نا امبرائڈری ہوئی ہے، اس کے گلے کے اوپر دھاگے کی امبرائڈری ہوئی ہے، یہ نیچے ڈیجیٹل پرنٹ ہے۔ یہ اس کا نیٹ کا دوپٹہ ہے، لائٹ ملٹی کلر ہے، تو یہ تو میں نے نہیں پہنا تھا، یہ میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھا۔ میں نے اصل میں عید پہ ہماری نا دعوت تھی میری سسٹر کے گھر، تو وہاں میں پہن کے گئی تھی۔ میں نے جیسے کہ بتایا میں نے دو سوٹ سلوائے تھے، ایک تو یہ والا، مجھے اس کا یہ دوپٹہ بہت پیارا لگا تھا، اب میں نے سوچا ہے کہ یہ بقرعید پہ یہی پہن لوں گی گھر پہ، اس لیے یہ میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھا۔ لیکن میٹھی عید پہ میں نے براؤن کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ یہ سوٹ جو ہے میں پہن کے گئی تھی اپنے سسٹر کے گھر،
ادھر جو ہے دعوت تھی ہم لوگوں کی، تو یہ والا سوٹ جو ہے میری بڑی بھابھی جو ہے انہوں نے مجھے دیا تھا، وہ لے کر آئی تھی، کراچی گئی تھی تو وہ لے کر آئی تھی۔ اس کے اوپر اسکن کلر کے دھاگے کی فل امبرائڈری ہے، اس کے دوپٹے پہ بھی فل امبرائڈری ہے اسکن کلر کے دھاگے کی۔ براؤن کلر کا سوٹ ہے یہ میں نے سلوایا تھا، ایک یہ سلوایا تھا، ایک وہ والا ملٹی اورنج کلر کا۔ اس کے جو دوپٹہ ہے اس پہ میں نے نا کروشیے کی وہ جو ہوتی بیل بنتی ہے وہ میں نے بنوا لی تھی، تو میری امی نے مجھے کافی میرا مذاق اڑایا تھا اس پہ کہ تم نے کیا پینڈوؤں کی طرح نا، ایک تو تمہارا امبرائڈری والا سوٹ ہے اور تم نے دوپٹے پہ بھی جو ہے یہ نا یہ وہ بنوا لیے، بیل بنوا لیے کروشی کی، یہ دیکھیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں نے مجبوراً ہی بنوائی تھی، ورنہ میں نے تو موتیوں کی پیکو کروانی تھی۔ یہ دیکھیں دوپٹہ، اس کا دوپٹہ بہت زبردست ہے، مجھے اس کا دوپٹہ ہی اچھا لگا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ سوٹ بنوایا۔ یہ میں دعوت پہ پہن کے گئی تھی، اور عید پہ میں نے یہی سوٹ پہنا تھا۔ اس سوٹ کی میری کافی تعریف بھی ہوئی تھی۔ یہ اس کی شلوار ہے، اس کا ٹراؤزر ہے یہ۔ کاٹن لون ہے بیسکلی یہ تو، اور گرمی بھی بہت تھی اس لحاظ سے ٹھیک ہی تھا۔ یہ سوٹ میرا بہت اچھا تھا، میری سسٹرس نے بھی کافی تعریف کی تھی اس سوٹ کی، تبھی میں نے وہ جو لائٹ ملٹی کلر کا ہے یہ میں نے رکھ لیا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ میں بقرعید پہ گھر پہ ہی پہن لوں گی، تو یہ میں نے رکھ دیا تھا۔ شروع میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک بلیک کلر کا ڈریس ہے، اس کی پاؤچ بھی دکھایا تھا، وہ سوٹ بھی میری سسٹر نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ عید کے بعد وہ گئی تھی مارکیٹ میں اور 2-3 سوٹ لائی تھی، اس میں سے ایک سوٹ مجھے پسند آیا تھا، وہ اس نے مجھے دیا تھا، یہ والا سوٹ۔ یہ بلیک اور پنکش مرجنڈا اسکن کلر کے دھاگوں کی امبرائڈری ہوئی ہے اس کے گلے میں، اور اس کا پرنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ بلیک کلر کا اس کا ٹراؤزر ہے، یہ دیکھیں ملٹی کلر کی اس کی امبرائڈری ہوئی ہے، اسکن پنکش۔ یہ سوٹ تھا، یہ اس کا ٹراؤزر ہے، یہ گلا بنا ہوا پورا امبرائڈری والا، یہ اس کا نیچے کا وہ ہے بارڈر ہے، یہ لون ہے۔ میں مارکیٹ گئی تھی تو میں اس کے ساتھ کی بھی کچھ ہے نا، میں دوپٹہ بھی لے گئی تھی، میں نے ہاتھوں ہاتھ عید کے بعد ہی میں نے اس کے دوپٹے پہ بھی فوراً پیکو کروا لی۔ یہ دیکھیں یہ میں نے موتیوں والی پیکو کروائی اس کے دوپٹے پہ، اس کا دوپٹہ بہت ہی پیارا ہے، مجھے اس کا دوپٹہ سب سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ بلیکش گرے کلر کا، اس میں ڈیجیٹل ٹائپ کا پرنٹ ہے، میں نے اس کے اوپر موتیوں والی پیکو بھی کروا لی، اور میں اس کے ساتھ کی اسٹیچنگ کرنے کے لیے دھاگے بھی لے کر آئی تھی،
عید کے بعد ہی گئی تھی میں. یہ دیکھیے کتنا پیارا دوپٹہ ہے. ایسی ہی پیکو میں اس پہ بھی کروانا چاہ رہی تھی، پر اس کے پاس تھی نہیں وہ پیکو، تبھی مجھے مجبوراً وہ پیکو کرانی پڑی. یہ ٹراؤزر ہے اس کا. اچھا، میں مارکیٹ گئی تھی تو میں نے ایک شرٹ کا کپڑا بھی لیا تھا اسکن کلر کا. اصل میں میرے پاس ٹراؤزر ہے، میں نے ریڈی میڈ ٹراؤزر لیا تھا یہ سیو مارٹ سے، اور میرا کافی دنوں سے ارادہ تھا اس کے ساتھ کوئی میں شرٹ پیس وغیرہ لوں گی، اور نا میں گھر میں ہی کچھ ڈیزائننگ کر کے وہ نا سیوں گی. تو نا آج مجھے یاد آیا تو میں نے کہا میں اس کے ساتھ بٹن بھی لے آئی، میں اس کے ساتھ پائپنگ بھی لے آئی، اور جو لاٹ میں لیسیں وغیرہ ملتی ہیں میں اس کے ساتھ نا وہ بھی لے آئی. مجھے سمجھ نہیں آیا، میرا مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا کہ جو مجھے اس کے ساتھ سوٹ لگے گا میں بنا لوں گی. اگر کوئی لیس وغیرہ پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کپڑے پہ لگ ہی جاتی ہے. وہ ٹراؤزر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ اس کا بیک ہے، یہ اس کا بیک ہے، یہ نیچے آستین ہے اس کی، یہ آستین ہے. یہ اس کی بیک سائڈ ہے. یہ ہے کپڑا، یہ میں شرٹ پیس لائی تھی. یہ ٹراؤزر ہے، یہ میں نے سیو مارٹ سے لیا تھا. تو میں نے سوچا تھا اس کے ساتھ میں گھر میں ہی کوئی ڈیزائننگ شرٹ بنا لوں گی. شرٹ کہہ لیں، کرتی کہہ لیں. اب اچھا، اس کے ساتھ میں پائپنگ بھی لے آئی، اس کے ساتھ میں 2-3 قسم کی لیسیں اور یہ سب لے آئی. میں نے کہا جب میں بیٹھوں گی تو پھر میں جو مجھے سمجھ آئے میں کر لوں گی. میرے ساتھ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، میں کچھ سینا ہو تو میں اس کے ساتھ 2 سے 3 قسم کی لیسیں اور بٹن لے آتی ہوں، پر لگتی ایک ہی چیز ہے، ایک آدھ چیز ہی لگتی ہے. یہ دیکھیں، یہ شرٹ پیس ہے، یہ کاٹن لون ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ لگانے کے لیے میں کیا کیا لائی ہوں، پر میں لگاؤں گی وہی جو مجھے سوٹ کرے گا، مجھے صحیح لگے گا، کیونکہ بہت زیادہ جو اوور ہو جاتا ہے وہ بھی جو ہے اچھا نہیں لگتا، صحیح نہیں لگتا. یہ دیکھیں، یہ میں پائپنگ لے کے آئی ہوں، جیسا میرا ٹراؤزر نظر آ رہا ہے نا اسی طرح کی یہ میں پائپنگ لے کر آئی ہوں، ڈوری پائپنگ. اسی کے ساتھ لگانے کے لیے میں نے سوچا تھا یہ میں شرٹ پہ لگاؤں گی، یا اگر میں نے شارٹ کرتی بھی بنائی جیسے شارٹ فراکس چل رہی اس پہ بھی لگا لوں گی. اور اس طرح میں یہ پائپنگ میں نے یہ سوچ کے لی تھی. پھر یہ میں کچھ بٹن بھی لے کر آ گئی، ساتھ ہی میں نے نا یہ بٹن بھی لے لیے تھے براؤن کلر کے.
جو میرے ذہن میں ڈیزائن چل رہا تھا میں نے بس وہ چیزیں لے لی، پر لگاؤں گی میں وہی جو ہے نا اس وقت جو ہے نا مجھے ٹھیک لگے گا. ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ. یہ دیکھیں یہ پائپنگ اور یہ بٹن میں نے ٹراؤزر کے حساب سے یہ چیزیں لی ہیں. یہ میں نے مالا بھی لے لی تھی، یہ کانچ کے موتی تھے. یہ مالا مجھے بہت اچھی لگی، میں نے کہا یہ میں لے لیتی ہوں. کپڑے وغیرہ میں اسٹچ کرتی ہوں تو میں کسی نہ کسی میں لگانے میں یہ کام آ جاتی ہے. ویسے میں اس پہ رکھ کے دیکھ رہی تھی اگر اس پہ لگاؤں تو کیسا لگے گا، لیکن یہ میں ایسے ہی لے کر آئی تھی کپڑوں پہ لگانے کے لیے. یہ اس شرٹ کا سوچ کر نہیں لائی تھی میں، یہ مجھے اچھی لگی تھی کیونکہ یہ کانچ کے موتی تھے. جیسے پلاسٹک کے موتی ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے پالش اتر جاتی ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ 100 میں مجھے مالا ملی تھی. یہ دیکھیں یہ میں لیس لے آئی، وہ جو لاٹ میں لیسیں نہیں ملتی سستی مل جاتی ہیں. یہ مجھے ملی تھی 30 روپے گز ملی تھی مجھے یہ لیس، تو یہ میں نے لے لی. میرے خیال سے یہ میں نے 2-3 گز لے لی. یہ بھی میں نے یہ جو شرٹ ہے اسی کا سوچ کے لی تھی، پر اب دیکھتی ہوں جب میں کرنے بیٹھوں گی پھر. یہ میں نے لے لی تھی کیونکہ میں اسٹیچنگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں، تو اس طرح کی چیزیں اگر میں لے بھی لوں پھر بھی یہ میرے کام آ جاتی ہیں. اگر کسی ایک آدھ پہ نہ بھی لگے پھر بھی یہ میرے کام آ جاتی ہے. لیسوں کا کام ہی یہی ہے، کسی نہ کسی کپڑے پہ لگ جاتی ہے. اچھا میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ جو میں نے بلیک کلر کا سوٹ دکھایا ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ پائپنگ لگانے کے طور پہ یہ میں نے لی تھی یہ ڈوری اس سوٹ پہ لگانے کے لیے. یہ سوٹ میرا نا بقرعید میں ہے نا، میرا ارادہ ہے میں سی کر یہ پہنوں. یہ دیکھیں اس میں یہ جو ہے پنکش مرجنڈا کلر ہے، اس کے ساتھ ہی ملا کر میں نے یہ لی تھی. اس کے جو ہے چاکوں پہ لگانے کے لیے. یہ شرٹ میں ساتھ لے کر گئی تھی تو اور میں نے اس کے ساتھ مجھے یہی کنٹراسٹ صحیح لگا. اس میں ملٹی کلر اورنج کلر کی بھی تھی پر میں نے یہی لی. یہ میں دھاگے بھی ساتھ لے آئی. مارکیٹ جاتی ہوں تو اسی طرح میں اپنا سلائی کا جو سامان مجھے لینا ہوتا ہے وہ میں اکٹھا لے آتی ہوں. یہ دیکھیں یہ میں نے ڈبہ بنایا ہے. اصل میں نے ہینڈ امبرائڈری بھی سیکھی ہے، تو میں نے تھوڑا سا آر کا کام بھی سیکھا ہے، تو یہ چیزیں میری تب کی پڑی ہوئی ہیں. کچھ میں ملٹی کلر کی کچھ فینسی بٹن وغیرہ لاتی رہتی ہوں، وہ میں نے ساری 1 to all یا ٹسلز وغیرہ یہ ساری چیزیں میں نے اس ڈبے میں رکھی ہوئی ہیں. یہ میں نے ڈبہ بنایا تھا کہ اس میں اپنی یہ ساری چیزیں رکھوں گی. یہ میرے شیشے بھی پڑے ہوئے ہیں. میں نے ہینڈ امبرائڈری سیکھی ہے، اس کی پوری میری ایک فائل ہے، وہ بھی میں آپ کو کبھی دکھاؤں گی، آپ سے شیئر کروں گی. یہ دیکھیں یہ میرے فینسی بٹن شیشے، یہ جو چھوٹے موتی امبرائڈری کے ہوتے ہیں نا، یہ سارے اس میں نے رکھے ہوئے ہیں. میں نے اسٹیچنگ سے ریلیٹڈ کافی کورسز وغیرہ کیے ہیں. ہینڈ امبرائڈری کا بھی میں نے کورس کیا تھا. تو یہ میں نے ڈبہ بنایا ہوا ہے، اس میں نے اپنی یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ میں نے ابھی پاؤچ لیا تھا تو اس میں نے نا اپنے جو نئے دھاگے میں لے کر آئی ہوں، اس پاؤچ میں نے اپنے سارے وہ نئے دھاگے رکھے ہیں.
ویسے تو ایک اور ڈبہ ہے، اس میں میں نے اپنے سارے ریلیں دھاگے وغیرہ رکھے ہیں، پر اس میں میں نے جو نیو ریلیں نا وہ رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں نے ابھی ایک نیا ٹیلر چوک لیا تھا، وہ بھی میں نے اسی میں رکھا ہے۔ یہ میری اسکارف پن ہے، یہ بھی میں نے اسی میں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نیو ریلیں ہیں، یہ ساری نیو ریلیں میں نے اس میں رکھی ہیں۔ اور اب جو میں لے کر آئی ہوں نا وہ بھی میں نے اسی میں رکھی ہے۔ یہ میں نئے لے کے آئی تھی پھرکیاں، وہ بھی میں نے اسی میں رکھی ہے۔ یہ میں گرافنگ کرتی ہوں تو یہ پینسل میں نے اسی میں رکھی ہے۔ یہ ٹیپ بھی کام آ جاتی، اس لیے یہ بھی میں نے اسی میں رکھی ہے۔ میں نے اس پاؤچ میں یہ ساری چیز رکھی تاکہ مجھے ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ بس آج میں نے آپ کو یہی کچھ دکھانا تھا۔ یہ ریلیں بھی میں اسی میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ میری نیو ریلیں ہیں، پھر مجھے ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ میری اسکارف پن ہے۔ اب یہ جو لیسیں وغیرہ ہے یہ تو میں ساری سمیٹ کے شاپر میں ڈال کے رکھ دوں گی، یہ میں دوسری جگہ پہ رکھوں گی۔ یہ بٹن جو میں شرٹ کے ساتھ میں نے لگانے کے لیے لائی تھی۔ بس اب میں یہ ساری لیسیں وغیرہ سمیٹ کے شاپر میں ڈال دوں گی، اور یہ جو ہے یہ چیزیں میں ویلٹ میں اپنے ڈال لوں گی جو میں نے پاؤچ بنایا ہے۔ آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ کمنٹس کریے گا، میری ویڈیو کو لائک کریے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، فیڈ بیک دیا کریں مجھے۔ شیئر کریں نہ کریں، فیڈ بیک دیا کریں آپ لوگ۔ میرے جو چینل ہے اسے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یہ میں سوچ رہی اسی پاؤچ میں رکھ دوں۔ آج مجھ سے کچھ زیادہ لمبی ویڈیو بن گئی ہے، بس یہ سب کچھ کرتے کرتے دکھاتے میری آج کچھ زیادہ لمبی ویڈیو بن گئی ہے، پر خیر ہے۔ چلے جی، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ میرے پیج کو لائک کریں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا فیڈ بیک دیا کریں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے بتائیے گا ضرور۔ اوکے، اللہ حافظ، ولاگ ود پریا کی طرف سے، بائے بائے۔